تو تیرے ماں باپ یہ سوچتے ہوں گے بچہ جوان ہوگا تو بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بچہ جوان ہوگا اسائیں پیری بنے گا، لیکن اے میرے جوان، تو نے اپنے ماں باپ کو کیا دن دکھایا کہ تو نے ان کی پرورش کرنے کی بجائے، تو نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے، بڑھاپے میں راحت پہنچانے کی بجائے، جب تو نشہ کر رہا ہے تیرے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن بھیک جس کے ماں باپ مانگتے ہیں نشیلی کے، جس نشیڑی کے ماں باپ بھیک مانگتے ہیں ان کو لوگ کتنا ذلیل کرتے ہیں۔ اسی کا لڑکا نشہ کرتا ہے، اسی کا لڑکا موبائل چراتا ہے، اسی کا لڑکا نالیوں کے کنارے پڑا رہتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اور یاد رکھنا نشہ کرنے والا یہ بھول جاتا ہے یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے۔ سوچو تو صحیح، جو نشہ کرنے والے شادی شدہ ہیں، اگر تم نشہ کرتے ہو کماؤ گے نہیں، تمہاری بیوی برتن جھاڑو کرنے جائے گی، اور جانتے ہو جن کے گھروں میں برتن جھاڑو کرنے کے لیے عورت جاتی ہے سب برے نہیں ہوتے، لیکن برتن جھاڑو کرنے والی عورت کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کس انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں جب تمہارے بچے اسکول جائیں گے تو لوگ کہیں گے نشہ کرنے والے کا بچہ آیا ہے۔ تمہارے بچے ہر لمحہ جئیں گے، ہر لمحہ مریں گے، ان کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی بیٹیوں پہ رحم کرو، اپنی بہنوں پہ رحم کرو۔ یاد رکھنا قوم کی بچیاں لوجوں میں یوں ہی نہیں بکا کرتی، جن کے بھائی بے غیرت نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غربت کی چکیوں میں پسنے والے۔ سب تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن سب کو صبر بھی تو نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے قدم بہکتے ہیں۔ اگر قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بھاگ رہی ہے تو اس میں ان ناکارہ بھائیوں کا بہت بڑا رول ہے جو بوجھ اٹھانے کی بجائے گھر پہ بوجھ بن چکے ہیں۔ آؤ ایک نئی صبح کا آغاز کریں۔ کل انشاءاللہ 24 ستمبر کی صبح اہلیان مالیگاؤں کے لیے ایک نئی صبح ہونی چاہیے۔ یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستہ کا وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ اے میری قوم کے جوان، تو ہی کبھی خالد تھا، تو ہی کبھی طارق تھا، تو ہی کبھی علی اکبر تھا، تو ہی کبھی امام قاسم تھا، تو ہی اللہ اکبر۔ قوموں کی زلفیں جب تقدیر کی زلفیں جب بکھر جاتی تھی تو ہی انہیں ناخن تدبیر سے سنوارنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ دریا کے کنارے پہ کشتی جلانے والی قوم تم ہی ہو، دنیا کو انداز زندگی دینے والی قوم تم ہی ہو، دنیا کو شعور بندگی دینے والی قوم تم ہی ہو، دنیا کو نظام زندگی دینے والی قوم تم ہی ہو۔ ہاں تم وہی ہو جن کی راہوں میں اگر پہاڑ آ گئے ہیں تو پہاڑوں کو بھی آپ نے ریزہ ریزہ کیا ہے، جن کی راہوں کے بیچ میں دریا آ گیا ہے تو بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں۔ اپنے ماضی کو دیکھو اور اپنے ماضی کو دیکھ کر حال کو درست کر کے اپنے مستقبل کی جو ہے وہ عمارت کو درست کرو۔ آپ وہی ہو، آپ گانجا پینے والی قوم نہیں، آپ شراب پینے والی قوم نہیں، آپ بوجھ بننے والی قوم نہیں، آپ بیٹی اور بیوی کی آبرو کو کھلواڑ کرنے والی قوم نہیں، آپ خودکشی کرنے والی قوم نہیں۔ مسلمانوں تم خودکشی کرنے نہیں آئے ہو، تم لوگوں کو زندگی دینے آئے ہو۔ تم موت کے بھکاری نہیں بلکہ تم زندگی کے سوداگر ہو۔ آؤ ایک نئی صبح کا آغاز کریں اور ایک دوسرے کو سہارا دیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہے تو لوگ مرنے کے بعد ہمدردی کرنے کی بجائے اس سے لوگ جیتے جی ہمدردی کریں۔ کسی مفکر نے کہا تھا مرنے کے بعد تو سبھی کاندھا دیتے ہیں، زندگی میں کسی کو کاندھا دے دو تاکہ وہ خودکشی نہ کرے، تاکہ وہ تباہ نہ ہو، تاکہ وہ برباد نہ ہو۔ آؤ ہم وہ قوم ہے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تب
चलते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आओ अपने माजी को देखो, मुस्तकबिल को बेहतर करो, गाने नहीं सुनना, गंदी फिल्में नहीं देखना, औरतों पे पाप की नजर नहीं डालना, एक सच्चे मुसलमान की ऐसे जिंदगी गुजारें। आप कहते हैं मौलाना टेंशन बहुत है, मैं कहता हूं टेंशन का इलाज जितना खूबसूरत इस्लाम ने दिया है उससे बेहतर किसी के पास नहीं है। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। जब टेंशन हो जाए वुजू कर लिया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो, दुरूद शरीफ पढ़ा करो, सब टेंशन दूर हो जाएंगे। और एक बात, कितनी बड़ी मुसीबत आए, याद रखना, कितनी बड़ी मुसीबत आए, एक बात हमेशा सोचना, मुसीबत बड़ी नहीं है, अल्लाह बड़ा है। कोई मुसीबत बड़ी नहीं है, मुसीबत बड़ी नहीं, अल्लाह बड़ा है। अपने काम अल्लाह को सौंप दो, उस पर भरोसा करो, उस पर तवक्कुल करो। जो आदम को बिन माँ बाप के पैदा कर सकता है वो हमारी मुश्किलें दूर नहीं कर सकता। जो खैबर का किला किसी को एक हाथ से दरवाजा उखाड़ने की ताकत दे सकता है, और वो किसी कौन है? वही खातिमुल विलायत हमारा मौला अली है, जिसने 40 मन के दरवाजे को अपने दूसरे हाथ से उखाड़ करके ढाल बनाया और दुनिया को बता दिया अगर अल्लाह ना चाहे तो आदमी तिनका नहीं हटा सकता, और अगर खुदा चाहे तो अली 40 मन का दरवाजा अकेले उखाड़ करके उसको ढाल बना सकता है। मुसीबत बड़ी नहीं है, अल्लाह बड़ा है, उस पे अपना भरोसा रखो, उसे काम सौंपो। एक गालिब ने कहा था, बहुत खूबसूरत बात कही थी। वो गालिब कहते हैं कि रंज से खूगर हुआ, रंज से खूगर हुआ, रंज से खूगर हुआ तो घट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसा हो गई। रंज से खूगर हुआ तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसा हो गई। और इकबाल कहते हैं चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से। अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए और नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। अपना नशेमन इतना मजबूत बना लो कि बिजलियां गिरती रहे और खुद बेजार हो जाए, लेकिन आपका नशेमन कोई जला ना सके। इसलिए कि जिसके नशेमन पर खुदा व रसूल की मदद होगी उसको कौन जला सकता है, उसको कौन रुस्वा कर सकता है। और मेरे नबी ने फरमाया ला हसन इन्नल्लाह माना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अगर तू कलमा पढ़ रहा है तो नबी कहने अल्लाह हमारे साथ है। रोजी का टेंशन हो चना बेच लो, रोजी का टेंशन हो छोटा मोटा काम कर लो। देखो मेहनत करने में मत शर्माओ। जब हमारे नबी शाम की मंडी में खड़े होकर सामान बेच सकते हैं तो हमें मालेगांव के बाजार में खड़े होकर सब्जी बेचने में कौन सी शर्म है। चोर मत बनो, ताजिर बनो, बोझ मत बनो, बोझ उठाने वाले बनो। हमारे यहां तो नफिल नमाज से अफजल रोजी कमाना है। आजकल कुछ लोग समझते हैं कि बस मस्जिद में पढ़े ही रहो यही है दीन। नहीं, फारूक आजम ने अपने दौर में देखा एक जवान मस्जिद में पड़ा रहता था। उससे पूछा तो मस्जिद में पड़ा रहता है, तेरा घर कैसे चलता है? क्योंकि मस्जिद तो पड़े रहने की जगह नहीं है ना। क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, मस्जिद तो खड़े रहने की जगह है। कुरान करे क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अदब के साथ खड़े हो जाओ इबादत के लिए। मस्जिद पड़े रहने की नहीं, खड़े रहने की जगह है, और वो भी अदब के साथ। तो फारूक आजम ने पूछा कि तू मस्जिद में पड़ा रहता है, तेरे घर का काम काज कैसे चलता है? उसने कहा मेरा भाई सब कुछ करता है। तो तेरा भाई क्या करता है? कहा वो बस नमाज पढ़ने आता है, फर्ज वाजिब पढ़ के चला जाता है, काम करता है, और मैं रात दिन मस्जिद में इबादत करता हूं। तो फरमाया तुझसे बेहतर तेरा भाई है, तुझसे बेहतर तेरा भाई है, क्योंकि तू बोझ है और वो बोझ उठाने वाला है। बोझ मत बनो। मैं बस बात खत्म करने लगा था। एक बात कहता हूं, आप कहते हो ना
لوگ ہمیں مار رہے ہیں, لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں, لوگ ہمیں ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کریں. میں نے کہا جو قوم بوجھ بنتی ہے وہ ماری جاتی ہے. بوجھ مت بنو, ضرورت بنو. لوگوں پہ بوجھ, کسی پہ بھی, نہ گھر والوں پہ, نہ بھائیوں پہ, نہ بچوں پہ بوجھ مت بنو, سب کی ضرورت بنو. بوجھ مارا ہی جاتا ہے اور ضرورت پالی جاتی ہے. اس کو 2 جملوں میں بس سمجھ لو, بات سمجھ میں آئے گی. گھر جا کے سوچنا اس پر. دیکھو مکھی 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک محلے کی مکھی, ایک شہد کی مکھی. ٹھیک, محلے کی مکھی کو آپ مارتے ہیں, کیوں؟ تمہارے کھانے پہ بیٹھتی ہے, کھا لیتی ہے, مٹھائی پہ بیٹھتی ہے, گندا کر دیتی ہے, بیماری پھیلاتی. یہ ہے محلے کی مکھی, ماری جا رہی ہے, بہت ماری جا رہی ہے. اور ایک ہے شہد کی مکھی, وہ فارم بنا کر پالی جا رہی ہے. دونوں مکھی, دونوں کے پیر, دونوں کے پر, دونوں کی برادری ایک, الگ الگ برادری نہیں ہے, دونوں مکھی ہے. بلکہ یہ محلے کی مکھی تو بڑی بھولی بھالی ہے, کاٹتی نہیں ہے. شہد کی مکھی تو دہشت گرد ہے, ایسا ڈنک مارتی ہے کہ ڈنک چھوڑ کے جاتی ہے. اس کی دہشت گردی کے بعد بھی اس کو لوگ پال رہے ہیں فارم ڈال ڈال کے. تو ہم نے پوچھا, لوگوں یہ بھولی بھالی کو مارتے ہو, اس دہشت گرد کو پالتے ہو, تو لوگ بتائیں گے یہ ہم پہ بوجھ ہے, وہ ہماری ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہمارا کھا جاتی ہے اور وہ ہمیں کھلاتی ہے. مطلب شہد کی مکھی ہمیں شہد فراہم کرتی ہے. تو لوگوں کا کھانے والے مت بنو, لوگوں کو کھلانے والے بنو, لوگوں پہ بوجھ مت بنو, لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے بنو. ضرورت بن جاؤ لوگوں کی. شہد کی مکھی اور اس مکھی میں فرق کیا ہے؟ یہ جو محلے کی مکھی ہے گندگی پہ بیٹھتی ہے, شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں, پھولوں پہ بیٹھتی ہے, پھلوں پہ بیٹھتی ہے. پتا چلا گناہ کی گندگی پہ بیٹھنا بند کر دو اور نیکی کے پھل اور پھولوں پہ بیٹھنا شروع کر دو, لوگ تمہارے محتاج ہو جائیں گے. آئیے کل کی صبح کا آغاز کریں. جو لوگ تو توبہ کریں, استغفار کریں, اور آج سے پہلے کوئی گناہ ہوا اللہ سے معافی مانگے. اور ہمارے یہاں تو معافی مانگنے کا طریقہ آسان ہے, استغفار پڑھیں, کلمہ شریف پڑھیں, گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اس لیے توبہ کریں, استغفار کریں, اور چند اعلانات ہیں وہ سن لیں. آج یہ تحریک جو شروع ہوئی نشے کے خلاف, یہ بند نہیں ہوگی. اور صرف نشے کے خلاف نہیں, خودکشی کے خلاف, لڑکیوں کو بھگانے کے خلاف, وغیرہ وغیرہ. ہم نے اس کے لیے ایک پلان بنایا ہے سنی دعوت اسلامی نے. نمبر 1, روزانہ سنی دعوت اسلامی کے مرکز جامع مسجد یا رسول اللہ میں عشاء کے بعد 1 گھنٹے کے لیے ہمارے ساتھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شعور اور بڑی صلاحیت دی, وہ نشہ کرنے والے جوانوں کی کونسلنگ کریں گے. اگر کوئی نشہ کرتا ہے, میں نہیں مانتا, آپ اس کو مرکز لے آئیں. روزانہ عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی محفل ہوگی. ہر ایک بندے کو ہمارا ایک بندہ اکیلے سمجھائے گا, سب کے ساتھ نہیں, تاکہ پردہ بھی رہے. ہم کسی کو بے پردہ نہیں کرنا چاہتے. حدیث پاک ہے, جب تک تم اپنے بھائیوں کا پردہ کرتے رہو گے اللہ تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے گا. تو اکیلے بٹھا کے ہم سمجھائیں گے, کاؤنسلنگ کا سلسلہ چلتا رہے گا. کچھ لوگ تو ایسے کہ سمجھانے سے مان جائیں گے, کچھ اتنے نشے کے عادی ہوں گے جو لوگ سمجھانے سے نہیں وہ چھوڑ سکیں گے, ان کے لیے علاج کی ضرورت ہوگی, دواؤں کی. انشاءاللہ ان کا علاج بھی سنی دعوت اسلامی کروانے کی ذمہ داری لیتی. علاج اور معالجے کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے 15 دن سے ہر دن چوراہے پر, نکڑ پر ہمارے مبلغین اور علماء پہنچ کر سفید امامے پر درس دے رہے تھے, جوانوں کو سمجھا رہے تھے, کل سے یہ سلسلہ پھر جاری رہے گا. یعنی یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چلے گا. اب ہمیں ایک اور اہم بات آپ کی طرف سے چاہیے. دیکھیے, محلے سے اگر جرائم کا خاتمہ کرنا ہے تو ہمیں ہر محلے میں کچھ سنجیدہ پڑھے لکھے نوجوان چاہیے. ہر محلے کے اندر ہمارا ایک گروپ ہوگا انشاءاللہ, اور اس کا نام ہوگا SDI, اصلاح المسلمین گروپ, جو غیر سیاسی ہوگا اور سیاست میں اس کی کوئی جو ہے وہ سرگرمی نہیں ہوگی اس گروپ کے نام سے. اس لیے کہ ہماری تنظیم سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی, ہمارا منشور ہے, عالمی منشور, کہ ہم عملی طور پر کسی سیاست میں حصہ کبھی نہیں لیتے. اور ہم نے
میں اپنی ذاتی طور پر اور تنظیم کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے بتاؤں کہ ہم نے کبھی عملی طور پر، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 30 سال کا عرصہ گزرنے کو آیا ہے، جب ہم نے یہ تنظیم یہاں پر شروع کی تھی تو اس وقت ہم لوگ بچے تھے. اب الحمدللہ ہمارے بچے اللہ کے کرم سے جوانی کو پہنچ رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کبھی بھی عملی طور پر کسی سیاست میں حصہ نہیں لیا، نہ کسی کی مخالفت کی علی الاعلان، نہ کسی کی حمایت کی علی الاعلان. اس کا آپ خیال رکھیں. تو ہمارا جو گروپ ہوگا اصلاح المسلمین کا، وہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں شرکت نہیں کرے گا، اور اگر کوئی شریک ہوتا ہے تو وہ اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہوگا، اور اس سے صرف کام اتنا لینا ہے کہ محلے سے برائی کا خاتمہ کرنا، نماز کے قریب کرنا، زنا اور شراب اور جوئے، ان ساری لتوں سے لوگوں کو دور کرنا. اس کے لیے پراپر ہمیں کچھ افراد چاہیے ہر محلے میں. تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ نے اتنی محبتیں دی، خلاف توقع آپ کی طرف سے پورا شہر جڑا اور ہمیں یہ حوصلہ ملا. ویسے تو ہم نے جب بھی کوئی اعلان کیا، طلاق کا عنوان پہ آپ کو بلایا، نشے کے عنوان پہ بلایا، خودکشی کے عنوان پہ بلایا. یہ خوشی کی بات ہے، ہر مسجد کا عالم آتا ہے، ہر سیاسی پارٹی کے لوگ آ جاتے ہیں، ہر برادری کے لوگ آ جاتے ہیں، ہر سلسلے کے لوگ آ جاتے ہیں، ہر اسکول کے، ہر مدرسے کے لوگ آ جاتے ہیں. آپ کی محبتیں ہم اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ، زندگی بھر یاد رہے گی. لیکن یہ ہر محلہ جو اصلاح المسلمین کمیٹی ہے یا گروپ ہے، اس کو تشکیل دینا ہے. وہاں پر PRO ہے، پبلک ریلیشن آفس کا ایک بینر لگا ہوا ہے. تو جو نوجوان ہماری اس تنظیم سے جڑنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام، موبائل نمبر اور اپنا محلہ وہاں پر لکھا دیں، اور لکھانے کے بعد جائیں. بہت جلد انشاءاللہ ہم آپ سے، ابھی تو یہ عوامی جلسہ ہو گیا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تنظیم کے لوگوں سے جلد ایک میٹنگ کی جائے گی، اور ایک لاہ عمل جو تیار ہو چکا ہے اس کے نفاذ کے لیے پھر کوشش ہوگی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 2 باتیں. کیا آج سے پورا شہر نشے کا بائیکاٹ کرے گا انشاءاللہ؟ دیکھو رسمی طور پہ نہیں، ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے وعدہ کریں، سب کریں گے انشاءاللہ. جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کو سمجھائیں گے، وہ نہیں مانیں گے تو ان کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. جو لوگ نشے کا دھندا کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ ہوگا انشاءاللہ. آخری میں یہ گزارش ہے کہ ہمارے شہر میں جب نشاور چیزیں پکڑی جاتی ہے تو اس کے جانچ کا آفس ڈرگز وغیرہ کا ہمارے شہر میں نہیں ہے. پولیس انتظامیہ نے ہمارا بڑا تعاون کیا، بڑی محبتیں دی ہمیشہ کی طرح. اب بھی ہم شہر کے SP صاحب اور ذمہ داروں سے گزارش کرتے ہیں کہ جانچ کا آفس، جیسے کہ سارے آفیسز ہمارے یہاں پر موجود ہیں، تو وہ آفس بھی ہمارے یہاں پر ہونا چاہیے. اور دوسری بات، پولیس اگر تھوڑی سی سختی بڑھا دے اس معاملے پر، حالانکہ وہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا، نہ کچھ کہنا ہے اس پر، کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا. آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اچھے سے کر رہے ہیں. لیکن تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سختی اور بڑھا دیتے ہیں، اور آپ کسی کی رعایت تو کرتے بھی نہیں ہیں، مزید اگر نہیں کرتے ہیں، صرف یہ سوچ کر کہ جو محلے کا بچہ نشے میں مبتلا ہو رہا ہے، پولیس والے میرے بھائی سمجھے کہ یہ بچہ میرا بچہ ہے، میری قوم کا بچہ ہے، میرے ملک کا بچہ ہے. یہی ہو سکتا ہے. نشہ کر کے یہ قوم کو تباہ بھی کر سکتا ہے، اور نشے سے بچ کر یہ اپنے زمانے کا اشفاق اللہ خان بھی بن سکتا ہے.